ہم آج گورنر صاحب سے یہ منت کرنے آئے ہیں, ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ خدا کے لیے اس کسان کو بچا لیجئے. اگر یہ کسان نہیں بچے گا تو یہ ملک خدا نہ خواستہ یہ ملک کیسے بچائیں گے. ان کا بھی ہم بے حد مشکور ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے, اور ہم زیادہ مشکور ہیں حسن مرتضیٰ صاحب کے اور گورنر صاحب نے, جنہوں نے جو کہ کسان کے بیٹے ہیں اور اپنے سینے میں کسان کا درد رکھتے ہیں. آج انہیں یہ تکلیف محسوس ہوئی اور ہمیں یہاں پہ انہوں نے دعوت دی اور ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم اپنے کچھ دکھڑے آپ سے شیئر کر سکیں. 1947 میں جب یہ ملک ہمارے وجود میں آیا تو اس کی جو اکانومی تھی وہ ایگری بیس تھی, یا کہ زرعی ملک کے نام سے اس کو بنایا گیا تھا. یہ ہر فنکشن میں ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر از دی بیک بون آف دی اکانومی, لیکن انہوں نے اس دن سے لے کے آج تک زراعت ان کی پرائرٹی میں رہی ہی نہیں. اس وقت پاکستان کی 1950 میں آبادی 3 کروڑ اور 60-70 لاکھ تھی, تو آج اس ملک کی آبادی جو 24 کروڑ سے اوپر ہو گئی ہے, تو اس کی جو خوراک ہے اس کا ذمہ دار کسان ہے. وی آر دی کسٹوڈین آف دی فوڈ سیکورٹی, اور پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ نمبر 1 پہ چلی گئی ہے اور بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ آ گئی ہے. محترمہ نے جب ہمارے ساتھ گندہ میں یہ کیا, سی ایم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے خود میٹنگز کی, خود بنایا کہ یہ 3400 روپے میں ہمیں کاسٹ کر رہی تھی گندم, تو اس کا ریٹ انہوں نے طے کیا 3900 روپے. جب یہ طے کر لیا اس کے بعد انہوں نے ریورس کیا کہ نہیں جی ہم نے تو یہ خریدنی نہیں ہے, گورنمنٹ یہ خریدے گی بھی نہیں. اور ہمارے ملک میں صرف 2 کراپ ایسی تھی جن کی یہ سپورٹ پرائس اناؤنس کرتے تھے, ایک ویٹ تھی اور ایک شوگر کین تھی. ویٹ کا انہوں نے ویڈرا کر لیا کہ ہم نے نہیں کرنی, اور وہ میرے کسان نے جو انہیں 3400 میں کاسٹ کر رہی تھی ہم نے بیچی 2200, 2300 اور 2400 میں. کووڈ کے بعد پوری دنیا میں جب یہ فوڈ کی پرائسز اوپر گئی تو انپٹس کی پرائسز بھی گئی. جب یہ سیٹل ہوئے معاملات تو فوڈ پرائسز نیچے آ گئی, جبکہ جو ہماری کاسٹ تھی پروڈکشن کی وہ کوئی بھی ریٹ نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 16 روپے کی بجائے روٹی کسان کو 10 روپے میں دے, یہ 16 روپے کی بجائے غریب کو یہ مفت روٹی دیں, لیکن ہمارا خیال بھی کرے نا. ہم نے جو چیز ہمارے کاسٹ 3400 آ رہی ہے تو وہ ہم نے 2200 میں بیچی ہے, یا ہمیں انڈیا کے برابر کر لیں, فرٹیلائزر کی اس کے برابر ہمیں کر لیں. وہاں پہ یوریا انہیں ملتی ہے 900 روپے میں اور ہمیں ملتی ہے 4600 میں. پی کے آر کی بات کر رہا ہوں, ان کی کرنسی کی بات نہیں کر رہا. بجلی ان کو فری ملتی ہے, اور ہمارا جو ٹیرف ہے ہمیشہ انڈسٹری سے آدھا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارا ٹیرف انڈسٹری کے پر یونٹ سے زیادہ چلا گیا ہے. تو ان حالات میں میرا کسان کیسے سروائیو کر سکے گا؟ ہم آج گورنر صاحب سے یہ منت کرنے آئے ہیں, ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ خدا کے لیے اس کسان کو بچا لیجئے. اگر یہ کسان نہیں بچے گا تو یہ ملک خدا نہ خواستہ یہ ملک کیسے بچائیں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی یہ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ جو بھی انڈسٹری ان کے پاس ہے وہ تو ایگری بیس انڈسٹری ہے. ان کی انڈسٹری کون سی؟ آٹو موبائل ہے. ایکسپورٹ انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو گندم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں, رائس ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں, شوگر ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں. تو اگر یہ ہمیں مارکیٹ میں بھی بھیجنا چاہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کو اوپن کر دیں, مارکیٹ کے حوالے سے کر دیں, تو پھر آپ یہ تو نہ کریں نا. اگر آپ نے گندم کا کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اوپن مارکیٹ میں بیچے جیسے بھی بکتی ہے, تو پھر اس پہ یہ کیوں لگے کہ جو غلہ منڈی میں 2600 سے زیادہ خریدے گا اس پہ ہم پرچے دیں گے؟ یا تو پھر اوپر رکھا ہے تو پھر اوپر رکھے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے سے سپورٹ پرائس واپس لے لیں اور پھر مارکیٹ میں بھی یہاں پہ یہ لگا دیں کہ نہیں آپ اس سے زیادہ بیچ بھی نہیں سکتے. اب یہ شوگر کر کے یہ سپورٹ پرائس کرتے تھے, اب یہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ یہ 325. بھائی ہمیں جو چیز کاسٹ کر رہی ہے 450 میں, ہمارا وہ 500 سے پلس نہیں جائے گا. ہماری ڈیمانڈ تو 550 ہے. اگر ایک کسان کو 1 ایکڑ سے 25-30 ہزار بھی نہیں بچے گا تو وہ سروائیو کیسے کرے گا؟ یہ انہوں نے کبھی یہ کسانوں کا ان کو پتہ ہے, کبھی کسانوں کے پاس گئے ہیں. ہمارا 1% کسان ہے جو 12 ایکڑ سے اوپر ہولڈنگ کا ہے. 70% کسان ہے جو 5 ایکڑ سے بھی نیچے ہے. تو 5 ایکڑ والے کسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کی کاسٹ بھی نہیں پوری ہو پا رہی. ہم اس ملک کے لیے پہلے دن سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں.
اور پہلے دن سے زراعت ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے. اور ابھی جو تھوڑی بہت لگڑی لوڑی جو چل رہی تھی اس پہ بھی آپ انہوں نے ظلم ڈھا دیا کہ یہ مافیا بھی ہم ہیں. مافیا وہ ہیں جو کیپیسٹی چارجز میں آپ سے اربوں روپے لے رہے ہیں. ان کو تو آپ مافیا نہیں کہہ رہے جو اتنے سالوں سے ہمارے کیپیسٹی چارجز میں لے. ان کو تو وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہ غریب کسان جو راتوں کی نیند اڑا کے اور سب کچھ کر کے آپ کے لیے صرف فوڈ سیکورٹی کا آپ کا اس نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ سنت نبی پہ عمل کر رہا ہے. یہ زراعت شعبہ انبیاء کا تھا, ہم نے اس کو سنبھالا ہوا ہے تاکہ آپ کے ملک میں کوئی بندہ رات کو بھوکا نہ سوئے. اور ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں. آپ تو خود یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی بھوک سے مر جائیں, تو پھر یہ ملک کیسے آپ لوگ چلائیں گے؟ اس کی معیشت کو صرف اور صرف اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ زراعت بچا سکتی ہے. خدا کے لیے یہ اپنی پالیسیوں سے کو ریویو کریں اور اس بات پہ فوکس کریں. ہم نے کہا تھا کہ صرف 1 سال کے لیے ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں اس ملک میں, پھر آپ رزلٹ دیکھ لیں. میں دعوے سے ان کو کہتا ہوں کہ اگر ان کی اکانومی اوپر نہ جائے تو پھر آپ ہمیں پکڑ لیجئے گا. پوری دنیا میں سب سے محنتی کسان ہمارا ہے. اب دودھ کی بات کرتے ہیں, میرے کسان کا دودھ انڈسٹریلسٹ کا پانی سے سستا ہے. انڈسٹریلسٹ کا پانی میرے دودھ سے مہنگا ہے. جب آپ ایسے کریں گے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ سیاست تو یہ ہوتی ہے نا, آپ جب سے آئی ہیں آپ نے ایک بار بھی کسانوں کو بلا کے میٹنگ نہیں کی. آپ نے ایک بار بھی کسانوں سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا لیونگ سٹائل کیا ہے, آپ رہتے کہاں ہیں, کیسے ہیں, آپ کھاتے کیسے ہیں, آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی تھی جن کے دروازے آج بھی کسانوں کے لیے کھلے ہیں, پہلے بھی کھلے رہے ہیں. اور جب جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو کسان خوشحال رہا ہے. اور انہوں نے کاش شاید اسی لیے فوکس کر یہی کیا ہوا ہے کہ ہم نے کسانوں کو کرش کرنا ہے, ذمہ دار کو کرش کرنا ہے جو 1% ہے اس کو. بہرحال آج گورنر صاحب سے میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم نے 20 تاریخ کی کال دی ہوئی ہے کہ اگر پرامن احتجاج کے لیے اگر یہ ہمارے معاملات حل نہیں کرتے, گنے کا ریٹ 550 نہیں کرتے, فرٹیلائزر کو نیچے نہیں لاتے, بجلی کے ٹیرف کو ریوائز نہیں کرتے, اور کم از کم مجھے جینے کا حق نہیں دیتے. ہم تو یہ سوچتے رہے کہ یہ کلیریفائی کریں گے کہ یہ مجھے غلطی سے مافیا میں کہہ بیٹھی ہوں جس کا نام ہم نے کسان رکھا ہوا ہے, یہ ان کی تردید کریں گی. وہ بھی انہوں نے نہیں کی. تو ہم یہ اس کے لیے پرامن احتجاج کے لیے ہم نے 20 تاریخ کو آنا ہے. گورنر صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے پچھلی دفعہ بھی جب ہم نکلے تھے ہم پرامن ہوتے ہیں, ہم ایک پتا اور ایک گملہ بھی نہیں توڑتے, لیکن ہم پہ کریک ڈاؤن کیا گیا. اب یا تو ہمارے معاملات کر دیں تھی یا پھر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پرامن احتجاج کے لیے ہم پہ کریک ڈاؤن نہ کیا جائے. ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں اور مارے ہوئے اور انہیں کیا مارنا ہے. ہم تو صرف اپنا احتجاج ادھیکار کروانے آ رہے ہیں نا. اسمبلی ہال کے باہر ہم نے کال دی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ.